میں نے آپ کی تقریباً اسی دن 3-4 گھنٹے میں کافی زیادہ نا ویڈیوز دیکھ لی. میں نے جناح کی طرح لیڈر بنانا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے والا. اب ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے, اور یعنی کہ یہ انٹرویوز میں تو نہیں بتاتے, لیکن یہ کہتے ہیں ہم پہلے نمبر پہ اپنے گھر سے یہ جو غربت ہے نا ماما, یہ ختم کریں گے, اور پھر اپنے ملک سے غربت ختم کریں گے. تو میں خوش ہوتی ہوں اور میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ بھائی بس اب تم لوگوں نے نا یہ جو لیپ ٹاپ ہے نا اور فون ہے, ان کو یوز کر کے اپنے مقصد کو جو ہے نا وہ پانا ہے. جب ہسبینڈ آئے گھر, ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے نا میری کسی بات کو اتنا سیریس نہ لیا, لیکن میری بات سنی. تو میں نے کہا کہ اگر آپ میرے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کو دیکھیں گے نا تو پلیز آپ کو کچھ سمجھ آئیں گی. ان کو میں نے فورس کیا, انہوں نے آپ کو نا دیکھا اور آپ کی باتیں سنی, اور اسکول کے بارے میں پتہ چلا, لیول کے بارے میں پتہ چلا, اور ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ جو بچے میٹرک کرتے ہیں تو پھر میٹرک, میں نے کہا میٹرک کر کے کیا کرنا ہے. السلام علیکم سر. میں آج بہت خوش ہوں کہ آج ہم لوگ, میں اور میرے بچے آپ سے ملنے آئے, کیونکہ یہ ہمارے لیے, میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ میں جب وہاں مجھے آپ کا پتہ چلا تھا نا, تو میں یہ سوچتی تھی کہ میں کبھی ان سے ملوں گی, تو وہ میرا ایک خواب بن گیا آپ سے ملنے کا. کیونکہ مجھے اس سے پہلے نہیں پتہ تھا کہ کوئی ریحان اللہ والا ہیں, یا مجھے آپ کی کوئی ویڈیو کا نہیں پتہ تھا. جب مجھے اسکول کا پتہ چلا تو میں یعنی کہ کہہ لیں کہ اسکول کا مجھے ایسے پتہ چلا, آپ کو میں صحیح حقیقت میں بتاؤں کہ رمضان شریف تھا, اور میری عادت تھی فیس بک یوز کرنے کی. جب کہ یہ میرے بڑے والے بیٹے ہوئے نا, ان کے نام پہ میں نے علی اکبر کے نام پہ نا فیس بک ان کے بابا نے بنا دی. تو بس مجھے یہ نا عادت پڑ گئی کہ پازیٹیوٹی, کوئی چیزیں سیکھنے کی, کوئی دیکھنے کی. تو میں کچھ پریشان بھی تھی, تو میں نا روزہ رکھ کے نا, تو یہ سب بچے انہوں نے بھی روزہ رکھا, تو یہ سو گئے, اور میں نا چلاتے چلاتے نا میں نے نا اسکول ریسرچ کیا کہ یعنی کہ کرنگی میں نا ان کے دوست تھے یہاں کرنگی میں. تو انہوں نے ان کو نا 2-3 دفعہ آفر کی کہ آپ آئیں کراچی. تو میں نہیں مانتی تھی اس چیز کو کہ ہم وہاں کیا کریں گے, بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے جب اسکول سرچ کیا نا تو ریحان اسکول آیا. تو میں ریحان نام پہ نا کرنگی سرچ کیا اسکول میں؟ ہاں جی بالکل, یعنی میں نے ایسے ریسرچ کیا کرنگی اسکول, تو یقین کرے وہ ریحان اسکول آ گیا یعنی اوپر نا. تو میں نے کہا ریحان اسکول, یعنی کہ بڑا میں حیران ہو کے نا میں نے اوپن کیا. جب میں نے اوپن کیا نا تو آج تک میں اس کو بند ہی نہیں کر سکی کہ میں خود یہاں آ گئی. تو میں نے یقین کرے, میں نا اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی, میں 10 بجے تک نا, دن کے 10 بجے تک میں اسکول ہی دیکھتی رہی, اور یہ دیکھتی رہی کہ مجھے کہیں سے کوئی کاپی مل جائے, مجھے کہیں سے کوئی بک مل جائے کہ یہ کیا سسٹم ہے. کیونکہ جب بندہ نیا نیا دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی, اور میرے لیے یہ بہت امیزنگ تھی کہ بچوں نے لیپ ٹاپ پکڑے ہیں, فون پکڑے ہیں, ان کے سیشن بھی ہو رہے ہیں. میں نے کافی سارے سیشن بھی سنے, تو وہ میرے لیے ایک بہت زیادہ نئی چیز تھی, کیونکہ میرا ذہن ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی بھی کوئی پڑھائی ہو سکتی ہے یا کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ پھر میں نے 10 بجے نا جب دیکھا نا نمبر, فون نمبر سر الطاف کا, تو میں نے سر الطاف کو کال کر دی. مجھے نہیں پتا تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اسکول کہاں ہے بھائی, کہ واقعی یہ اسکول ہے نا, میں پوچھ لوں یہ کیا کیسے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں آپ کو گائیڈ نہیں کروں گا, آپ جائیں یوٹیوب پہ, وہاں جا کے سر ریحان اللہ والا لکھیں تو آپ کو اس اسکول کے بارے میں پتہ چل جائے گا. تو جیسے ہی میں نے کال بند کی تو میں نے فٹ سے یوٹیوب میں نا آپ کا نام ڈالا, تو آپ مجھے دکھ گئے, اور پھر میں نے آپ کی ویڈیوز جو ہے نا وہ دیکھنا شروع کر دی, اور میں حیران ہو گئی. یعنی کہ کہہ لیں جیسے ہی میں نے آپ کی پریشانی, بس میرے لیے کہہ لیں کہ پریشان اس وجہ سے ہوئی کہ میں کسی طریقے سے نہ پہنچ جاؤں, کیونکہ یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا وہاں سے نکلنا. ٹھیک ہے, میاں تو مجھے کہتے تھے کہ ہم نکلیں گے, ہم چلیں گے کراچی, لیکن مجھے یہ سب ناممکن سا لگتا تھا. لیکن جب میں نے یہ اسکول دیکھ لیا تو میں نے کہا اب یہ ناممکن نہیں ہے, اب یہ ممکن بننا ہے کہ میں نے تو میں نے آپ کی تقریباً اسی دن نہ 3-4 گھنٹے میں کافی زیادہ نا ویڈیوز دیکھ لی. نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, میرا روزہ بھی بہت اچھا گزرا. اور یہ مجھے میرے بچے کہنے لگ گئے, یہ تب نا گھر پہ ہی تھے, اسکول نہیں جا رہے تھے, تو یہ مجھے کہتے ہیں ماما آپ کیا دیکھ رہی ہیں, آپ کو کیا ہوا ہے.
تو جب میں نے ان کو یہ بتایا تو یہ بھی بہت خوش ہوئے اور حیران ہوئے. ہسبینڈ میرے نہیں تھے گھر میں. جب ہسبینڈ آئے گھر, ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے نا میری کسی بات کو نا اتنا سیریس نہ لیا, لیکن میری بات سنی. تو میں نے کہا کہ اگر آپ میرے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کو دیکھیں گے نا تو پلیز آپ کو کچھ سمجھ آئیں گی. ان کو میں نے فورس کیا, انہوں نے آپ کو نہ دیکھا اور آپ کی باتیں سنی, اور اسکول کے بارے میں پتہ چلا, لیول کے بارے میں پتہ چلا, اور ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یار یہ جو بچے میٹرک کرتے ہیں تو پھر میٹرک, میں نے کہا میٹرک کر کے کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں تم نے تو آج ہی اپنا یہ ذہن کر لیا, فیصلہ کر. میں نے کہا میں کبھی اتنی جلدی میں خود کسی سے امپریس نہیں ہوتی. تو میں تو بہت زیادہ یعنی کہ ایک بندہ اتنی بڑی ساری باتیں کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں پازیٹیوٹی اتنی زیادہ ماشاءاللہ, اور میں سن کے حیران ہو رہی ہوں اور خوش ہو رہی ہوں کہ یار اگر کوئی آنے والا دور جو ہے وہ واقعی یہ بتا رہے ہیں تو ادھر تو یہ کچھ بھی نہیں سیالکوٹ میں ابھی ہوگا, کیونکہ سیالکوٹ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے. لوگوں کو صرف چل سو چل اپنی پڑی ہوئی ہے, ہم یہ بھی بنا لے باہر بھیج دیں, یہ بھی بنا لے باہر بھیج دیں, اور باقی کچھ ہو نہ ہو یہ بھیج دے باہر. تو یہاں یہ سارا کچھ ابھی نہیں ہوگا. پھر میں نے ان کو اپنے ہسبینڈ کو بھی اس چیز پہ مائل کیا کہ یہ اسکول ہے, تو وہ بھی اس چیز پہ آ گئے, وہ بھی آپ کی ویڈیوز دیکھنے لگے, میں بھی. تو پھر رمضان کا مہینہ گزر گیا ایسے. پھر ہم لوگوں نے نا یہ سوچا کہ اب ہم ان کو لے کے سچ میں ہی یہاں سے موو کریں گے. تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ کوئی دھوکے باز ہوگا, کوئی فراڈیا ہوگا, کوئی یقین لاکھ روپے کمانے کیسے بچہ کیسے کمائے گا؟ ایک دفعہ بھی نہیں آیا. اچھا, ایک دفعہ بھی نہیں آیا. یہ میرے سے انٹرویو میں ایک بچی نے سوال کیا, تو میں نے کہا یہ تو ابھی آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں, یہ تو میرے ذہن میں تب بھی آیا ہی نہیں ہے کہ کہیں ہو نا. یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ہمارے لیے ایک انعام ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا یہاں آنا, آپ سے ملنا, میرے بچے اسکول کو جوائن کرنا, یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. کیونکہ یہ آسان نہیں تھا کہ ہم لوگ وہاں سے آ جاتے اور یہاں ہمیں گھر مل جاتا. اور یقین کرے گھر بھی اسکول کے بالکل برابر میں ملا, کیسے کہ ہمارے لیے وہ خالی ہوا تھا. تو میں یہ ساری چیزیں جب کی تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے نا ایک بہترین فیصلہ کیا. اور ہم لوگ پھر جو ہے نا یہاں جب کہ آئے ہیں, میں نے اپنے بچوں کو وہاں بھی ٹائم میں نے بہت دیا. میں نے کہا کہ اگر میں فون پہ بات کرتی رہوں گی, بہنوں سے باتیں, ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں, یہ میرے بچے جو ہے نا خراب ہو جائیں گے. یہ چیزیں میں نے ادھر آبزرو کر چکی تھی. تو میں نہیں کرتی تھی, میں پورا یعنی کہ نارمل سی بات رکھنی ہے. میں نے ان دونوں کو ٹائم دینا کہ یہ پڑھ لیں, یہ ان کو میں نے کچھ بنا, کیونکہ مجھے خود خواب تھا کہ میں کچھ بنوں. تو وہ کیا بننا چاہتی تھی آپ؟ میں بننا چاہتی تھی کہ میں نا ڈاکٹر بنوں یا کچھ ایسا کروں اپنے. تو آپ کی سیالکوٹ کی وہ ہے نا منسٹر تھیں پہلے, ڈاکٹر صاحبہ, کیا نام ہے وہ ڈاکٹر فردوس عاشق. ڈاکٹر فردوس عاشق. تو آپ ان کی طرح بننا چاہیں گے؟ نہیں, ان کی طرح تو نہیں میں بننا چاہتی تھی. بہت اچھی عورت ہیں. ہاں جی, وہ میں نے ان کے ساتھ 2 دفعہ کھانا کھایا ہے. بہت ہاں اچھی جی, وہ صفائی, یعنی بہت کہ اچھی انسان. ہمارے نا وہ یعنی کہ دیہات سائڈ کی ہیں وہ نا, تو اچھی ہیں وہ, لیکن ان کا جو پیش ہے وہ ایک سیاستدان ہے. تو میرا تو آپ نے نہیں بننا؟ نہیں, مجھے سیاست نہیں اچھا والا سیاستدان بن جائے. ہاں, یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ بھی نا مجھے یہ تھا کہ تو وہ ہمارے گھر سے ہمیں اویئرنیس نہیں ملتی تھی. یعنی کہ ہمارے ابو کی جو سوچ تھی نا وہ اپنے اسٹائل کی سوچ تھی کہ بھائی لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنے دینا, لڑکیاں پڑھنے پہ پابندی نہیں تھی, بس پورا سورا پڑھے اور ان کی شادی کر دی جائے, بس یہ تھا. کس عمر میں شادی کر دی؟ یہ کہہ لے کہ 24 تھی ایج. شکر ہے 16 میں نہیں کر دی. یہ بھی اس لیے کہ میری والدہ جو تھی وہ بیمار رہتی تھی. اچھا, تو میں سب سے چھوٹی تھی. ہاں, تو وہ مجھے زیادہ تھا کہ میری امی کو کچھ نہ ہو. بھائی امی کو کچھ ہو گیا نا تو میں تو تنہا ہوں, اور کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی گھر میں, تو مجھے امی سے اور ابو سے زیادہ تھا. اور ابو 2010 میں ان کا انتقال ہو گیا. امی جو تھی وہ تھی
تو وہ پھر مجھے زیادہ لگاؤ تھا، تو پھر میں نے کہتی تھی چلو چھوڑو، اپنی امی کا خیال رکھو. آج مجھے یاد ہے کہ میری امی کی جو دعائیں ہیں نا وہ میرے بہت کام آئی ہیں کہ میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ میرا آگے بڑھنے کا، پھر مجھے جب یہ میں نے کہا کہ اب ان کو میں نے پڑھانا ہے اور اب ان ان پہ کو میں کیا نے بنانا ہے آپ نے؟ اب یہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ. کیا ہوتا ہے لیڈر؟ لیڈر یہ ہوتا ہے کہ پھر 2 سال کے بعد لیڈر نہیں؟ وہ لیڈر، اب ان کا میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ تو بہت اچھی لیڈر ہے. تو آپ کو کیسا لیڈر بنانا ہے؟ ہاں میں نے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کیسا لیڈر بنانا ہے؟ آپ کو مجھے عمران ان خان کو نا بنانا ہے، ایسا آپ کو لیڈر جناح بنانا بنانا ہے، ہے، آپ کو ان ایدھی کو بنانا میں ہے؟ نے جناح کی طرح لیڈر بنانا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے والا. اب ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، اور یعنی کہ یہ انٹرویوز میں تو نہیں بتاتے، لیکن یہ کہتے ہیں ہم پہلے نمبر پہ اپنے گھر سے یہ جو غربت ہے نا ماما یہ ختم کریں گے، اور بتایا پھر اپنے ملک سے غربت ختم کریں گے. انشاءاللہ. تو یہ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں ماما پتہ ہے پیسے ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی بھی مدد کریں، اور جو ہم سیکھیں گے نا وہ دوسروں کو بھی سکھائے. اور یہ میں نے ان میں جذبہ دیکھ لیا ماشاءاللہ. انہوں نے جس طرح چیٹ جی پی ٹی لوگوں کو بتایا، اور میں آگے بھی چاہتی ہوں کہ یہ ان کا یہ رکے نا، یہ جہاں بھی جائیں، جس ایونٹ میں بھی جائیں، اور ہم ابھی تک ان کو کہیں نہیں لے کے جا سکے. تو یہ تو جب آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں نا تو میں شیرنی بن جاتی ہوں کہ واقعی میں یہاں پہنچ سکتی ہوں. وہ آپ نے مجھے بولا کہ ترکی کا آپ نے وہ لگایا، اور میں نے آپ کو کمنٹ کیا امیزنگ، تو آپ نے مجھے کہا کہ نیکسٹ 2 ایئر آپ اپنے بچوں کو لے کے، وہ یقین کرے اس رات مجھے نیند ہی نہیں میں نے کہا میں نے اب یہاں انشاءاللہ پہنچا ہے، انہوں نے کہا ہے تو یہ میں ضرور پہنچوں گی. تو پھر یعنی کہ کہہ لیں کہ ان کا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ اچھے لیڈر بنے، اپنے والا پہ کام کریں، لوگوں کو سکھائیں، تاکہ یہ جو واقعی ہمارے ملک میں غربت ہے یہ ختم ہو جائے، اور ہم اس کارواں میں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی چھوٹی ہے یہ بھی چھوٹے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ ادھر ہی بڑے ہوں انشاءاللہ، اس مقصد کو نہ پورا کریں. اور یقین کریں میں نے آپ کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں آگے بھی بہت کچھ سیکھنا چاہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ میرا یہ مقصد بن گیا ہے کہ سر ریحان اللہ والا میرے منٹور ہے، اور میں نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے. اور ہم کہیں بھی جاتے ہیں، یعنی کہ کہہ لیں جس طرح کہ کوئی شاپنگ کرنے چلے گئے رستے میں، تو وہ میری زبان سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یہاں کی نہیں ہے، تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں. تو میں اکثر لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میں سیالکوٹ سے ہوں. تو وہ کہتی ہیں آپ کیوں آئی ہیں ادھر. تو میں نے ایک دن بتا دیا کہ میں اسکول کے لیے. وہ تو حیران ہوگی، مجھے کہتی ہے اسکول کا ایڈریس تو بتائے. میں نے ان کو ایڈریس بتایا، کہتی ہے کہ ابھی میرے پاس موبائل نہیں، اگر موبائل ہوتا تو میں آپ کا نمبر لے لیتی، اسکول میں ضرور وزٹ کرتی. بھائی آپ اتنی دور سے آئی ہیں. تو میں نے کہا ہاں جی. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں کچھ، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو پہلے رکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں. تو یہ بھی پھر نہیں، یہ بھی بتاتے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو وہاں وہ بھی بہت زیادہ حیران ہوئی تھی ان کے آنے پہ اور ان پہ. تو ان کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا کہ چیٹ جی پی ٹی سکھایا کہ نہیں؟ نہیں، تب انہوں نے ان کو چیٹ جی پی ٹی نے، اب یہ کہہ رہے ہیں نیکسٹ ٹائم میں پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو وہاں ضرور سکھاؤں گا، اور ان کو کہوں گا آپ آئی کیوں نہیں، آپ نے نمبر تو لیا تھا ہمارے اسکول وزٹ کرتی. تو کہتے ہیں انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے مجھے لے کے آپ جانا. تو یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ یہ جو آپ کا جو کام ہے یا جو آپ کی سوچ ہے نا، یہ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا انشاءاللہ بدل دے گی. کیونکہ وہ ہم لوگ آج سے 3 سال پہلے نا ڈرامہ دیکھتے تھے، ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی ہے. تو وہ اتنا یہ شوق سے دیکھتے تھے کہ انہوں نے نا اپنے بابا کو کہا ہمیں تلواریں لا کے دے، ہم بھی ویسے کریں. تو میں نا بعض ٹائم یہ سوچتی ہوں کہ اس کی جب وہ ان کا جو خاندان تھا، انہوں نے 700 سال آدھی دنیا پہ حکومت کی، تو ان کا کیا مقصد تھا کہ آزادی کی جنگ. تو یہ جو آپ کا مقصد ہے نا، یہ اس سے بالکل قریب، بالکل کہہ لیں ویسا ہی ہے. آپ نے بچوں کے ہاتھوں سے پینسلیں اور کاپیاں جو ہے نا وہ سائڈ پر کروا کے لیپ ٹاپ اور فون دیے ہیں کہ اس سے ہی غربت کی جنگ ختم ہوگی. اس کی تو تھی تلواریں اور وہ جنگ کرتا، اور انہوں نے ہم لوگوں نے وہ دیکھا سب کچھ، وہ جیسے بنایا گیا ڈرامہ نا،
تو میں خوش ہوتی ہوں اور میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ بھائی بس اب تم لوگوں نے نا یہ جو لیپ ٹاپ ہے نا اور فون ہے ان کو یوز کر کے اپنے مقصد کو جو ہے نا وہ پانا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم لوگ ضرور مل کے انشاءاللہ. اور یہ جو میری چھوٹی بیٹی ہیں یہ بھی آپ کی بہت دیکھیں اتنے اطمینان سے بیٹھی ہیں کہ ان کو میں نے گھر میں کہا تھا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں تو یہ سارے راستے میں خاموش رہی ہیں, نہیں تو یہ خاموش نہیں رہتی, یہ رو پڑتی ہیں اور تنگ کرنے لگ جاتی ہیں. تو یہ بھی ماشاءاللہ اپنی ویڈیوز بناتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, تو وہ اسٹیٹس لگا دیتی ہیں خود ہی فیس بک پہ. جب ہمیں 2-3 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا لگاتی ہیں کہ ہم وہ جو ہے نا فوراً سے ڈیلیٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. تو یہ نہیں کہ یہ ان کو دیکھ کے اس سے ابھی سے ہی ماشاءاللہ اتنا کاپی کرتی ہے, دیکھتی ہے. تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ بچے اور جتنے بھی ہمارے اسکول کے بچے ہیں, میری تو یہی دعا ہے انشاءاللہ یہ ضرور لیڈر بنیں گے اور یہ آپ کا نام انشاءاللہ بہت روشن کریں گے. یہ بتائیں کہ آپ کو 5 مہینے ہو گئے تھے, اچھا تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ہاں جی بالکل. میں اپنے کیا تبدیلی آئی ہے ان میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ ان کو پہلے بولنا بات کرنی تو آتی تھی, لیکن ان کو کیمرہ اور ان میں وہ کانفیڈنس نہیں تھا جو اب ہے. ماشاءاللہ میرا اس ٹائم بات کرتے ہوئے میں تھوڑی گھبرا گئی ہوں آپ سے, لیکن یہ ان میں یہ میں نے چینج دیکھا کہ یہ کسی سے بھی کہیں بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھائی 5 منٹ آپ ہماری بات سنیں گے. تو یہ ادھر تو ایسے نہیں تھا. تو اور پھر یہ چینج آیا, اور پھر یہ مجھے اس چھوٹے والے پہ بہت تھا کہ اس کو تو ابھی میں نے 2 کلاس میں تھا, یہ تو یہ کیسے کرے گا یہ سب کچھ, تو یہ کیسے انٹرویو کرے گا. تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے, اس نے 75 انٹرویو کر دیے. اس کو بات سمجھانی آتی ہے, لیکن وہ اس کا جو زبان کا تھوڑا ہے نا اس کی وجہ سے ہم بھی ہنس پڑتے ہیں اس کی بہت ساری باتوں سے. ہاں جی یہ کہہ لیں یہ بھی مٹھائی فری میں آ رہی ہے. ہاں جی. تو وہ یعنی کہ کہہ لیں کہ یہ سارے اور یہ جو بناتے ہیں پوسٹیں وغیرہ بناتے ہیں کام کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ ایسے میں نہیں سمجھتی تھی کہ وہاں یہ سب کچھ کر لیتے, کیونکہ وہاں جو لوگ ہیں نا وہ بڑی میں والے لوگ ہیں, بڑی ایگو والے لوگ ہیں. جو ہمارے پنجاب کے لوگ ہیں ان کو قائل کرنا, ان میں اویئرنیس ڈالنا آسان نہیں ہے. آگے آگے شاید ان میں یہ چیزیں آ جائیں. تو یعنی کہ مجھے یہ سمجھ میرے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ مجھے ایک دن میں یہ سمجھ آ گئی اور 1 ہفتے میں ہی آ گئی یہ ساری سمجھ کے. چورن بنا لیں, دوسروں کو بھی کھلا دیں یہ بھائی, ہمیں تو تھک جاتے ہیں تو ہم جا کے کچھ کو سمجھ نہیں آتا. تو میں تو کہتی ہوں اگر میرے بس میں ہو نا, تو اسکول بھی اکثر لوگ آتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے بات کر کے ان کو یہ بتاؤں, اور میں نے لوگوں کو آتے بھی ہیں کبھی سر الطاف کے تو بات کر بھی لیتی ہوں میں ان سے. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ بھئی یہ دیکھیں میرے بچے دیکھیں. کل بھی وہ فیصل آباد سے آئے تھے تو وہ مجھے ان کا دل تھا کہ یہ جو ہے نا ہمیں اور بتائے, کیونکہ جب دیکھیں اب میں ان کی ماں ہوں, اب میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں تو یہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں, انہوں نے تو کھڑے ہی رہنا ہے. تو جب ماں ان کو فون دے گی یا کوئی چیز دے کے کہے گی جاؤ ہماری جان چھوٹی جاؤ تم لوگ, تو پھر ایسے کام نہیں چلے گا. جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کام دیکھیں گے ان کی یہ کر کیا رہے ہیں تو پھر ہمارے بچے آگے ضرور بڑھیں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اسکول میں کیسے لوگوں کو اویئرنیس دیں. میں نے کہا آپ لوگ کہنا مجھے بلا لیں میں دے دوں. تو میں نے ان کو یہ گائیڈ کیا بھئی آپ کے جو مدرز ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اب ادھر میں آتی ہوں تو میں ان کے ساتھ پورا ٹائم دیتی ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے. میں یہ نہیں سوچتی کہ گھر کے یہ کام رہ گئے ہیں تو یہ کرنے ہیں, میں کہتی ہوں نہیں ان کا کام پہلے ہونے چاہیے, وہ بعد میں بھی ہو جائیں گے. تو آپ بھی ان کو اس طرف کہتے ہیں لوگوں کو کیسے, تو لوگوں کو تو ہم بات کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا نا. جب ہم لوگوں کو سکھائیں گے نہیں تو لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گی. اگر ہم 10 لوگوں کو سکھاتے ہیں تو 2 لوگوں کو تو کچھ سمجھ آنے لگ جاتی ہے اگر زیادہ نہ آئے. تو اس طرح ہے کہ ہمیں لوگوں کو جتنی دیر تک بتائیں گے نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. تو باقی آپ اگر اور کوئی کویشچن آپ خوش ہیں؟ ہاں جی میں ہاں جی بہت خوش ہوں, اور میں کہتی ہوں سارا اسکول کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. کلاسیں یہ وہ, میں اور یہ پورے اسکول میں ایسے ہے کہ جیسے گھر سے. ہاں جی یہی کہہ لیں, کیونکہ یہ آپ نے کہہ دیا ہمارے میں ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے, لیکن یہ واقعی ہے کہ یہی ان کا نانو گھر ہے, یہی ان کا دادو گھر ہے, اور ہم گلی سے نکلے ہیں اور الحمدللہ اپنے اسکول میں گئے ہیں.
اور یہ بہت خوشی ہوتی ہے. میں یقین کریں ایک بہت دروازہ پھڑوا دیتے ہیں آپ. نہیں سر اتنا تو ہم چل لیتے ہیں. اور جو ہماری گلی کے لوگ ہیں وہ بھی یعنی کہ اسی چیز پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھئی آ رہے ہیں تو وہ اسکول جا رہے ہیں. یعنی کہ بچے پہلے تو میں یعنی کہ زیادہ یعنی کہ دیکھتی بھی نہیں تھی کہ آس پڑوس کیا ہے کیا نہیں. اب تھوڑی تھوڑی ان لوگوں کی سمجھ آنے لگی ہے کہ بس اس سے پہلے نہیں کوئی بھی. تو آپ جب ہفتے میں نا ایک دفعہ ان کو سب کے گھر میں ایک ایک پلیٹ بریانی کی ضرور بھیجا کریں. ٹھیک یہ ہو آپ گیا. سے ریکویسٹ ہے. چلو سب سر گھروں میں جمعے والے دن سنڈے والے دن جب بھی آپ ٹھیک کھانا ہو گیا. پکائیں ہاں جی تھوڑا سا کھانا, یا ایک اور کام کر سکتے ہیں جب کھانا پکائیں ایک مٹھی زیادہ ڈال دیں ہاں جی اور بالکل. وہ ایک پڑوسی میں اور شیشے کے برتن میں بھیجیں جا کے خالی نہ آئے. اچھا ان کو بولنا بھی ہے جی باجی یہ خالی نہیں آنا چاہیے. چلے ہاں ٹھیک. تاکہ محبت بڑھتی ہے اس سے. ہاں جی یعنی کہ اوپر جہاں ہم رہتے ہیں وہ نیچے والا پورشن ہے, اوپر مالک مکان رہتے ہیں تو ان کو بھی ہم بھیجیں, ان سب کو بھیجیں, بھیجتے ہیں. تو سب کو باقی بھیجیں. گلی میں اتنا نہیں ہے, ہم آنا جانا نہیں کر کسی, دیں کر دیں لیکن اب کریں گے آپ کی انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیونکہ مل کے اکٹھا ہو کے ہی آسانی ہوتی ہے نا. اب آپ باہر ہاں سے آئی ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا ہے یہاں پہ سارے باہر کے لوگ آ رہے ہیں, ہاں تو جی وہ کہیں یار باہر کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں تو کھانا بھیجتے ہیں, یہ تو ہاں بڑے جی مزیدار ہیں, ہم نے تو کبھی بھیجا نہیں. ٹھیک تو ہو آپ گیا. بھیجنا شروع کریں. ہاں اچھا جی انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے. ہاں جی اور آپ کا بہت شکریہ اگین کہ آپ سیالکوٹ سے چڑھ کے یہاں آئیں. سیالکوٹ میرے عزیز ترین شہروں میں سے ایک ہے, مجھے بہت پسند ہے. ہاں جی اللہ تعالیٰ وہاں پر بہت پیارے لوگ رہتے ہیں, جی بہت ہی بالکل. سویٹ لوگ رہتے ہیں ہاں ماشاء جی اللہ. اور آپ لوگ آئے, آپ کا بہت شکریہ. اور ان دونوں کو جو ہے نا آپ چیٹ جی پی ٹی والا بنا دیں. اچھا ٹھیک آپ ہے. اپنا نمبر بتائیں جا کے, اور کوئی بہنیں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کو وہ فون کر کے تنگ کریں اچھی طرح. چلے ٹھیک ہے. میرا نمبر ہے 037026303030. ٹھیک ہے. اور شہزادہ آپ کا نمبر؟ میرا نمبر ہے 015 390 7525. تھینک یو سو مچ.